والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے محترم مہینے سے ہوتی ہے. محرم کا مہینہ دور جاہلیت میں کفار عرب کے ہاں بھی محترم اور قابل عزت سمجھا جاتا تھا. یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. یہ اتفاق ہے کہ نواسۂ رسول
حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت اور کربلا کا المناک واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا کی وجہ سے محرم کو عزت نہیں ملی۔ یہ مہینہ اس لیے قابل احترام نہیں کہ اس میں کربلا کا حادثہ پیش آیا۔ خانوادہ علی کے لوگ شہید ہوئے، بلکہ محرم کا مہینہ دور جاہلیت میں بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، ان میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ذو الحج کی آخری تاریخوں میں حملہ ہوا۔ کچھ دن زخمی رہے اور 1 محرم کو جام شہادت پیا۔ آج کے خطبے میں میں مختصر سی گفتگو عظمت فاروق اعظم پہ کرنا چاہوں۔ ایک طبقے نے واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کے عموماً صحابہ کو اور خصوصاً 3 صحابہ کو، خلفائے ثلاثہ، ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کی۔ ان کے خطیب وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی بنیاد ثقیفہ بنی ساعدہ میں رکھی گئی تھی۔
سقیفہ بنی ساعدہ وہ جگہ ہیں جس جگہ پہ صحابہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول منتخب کی. اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو وہ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ ظلم کی ابتدا وہاں سے ہوئی. حق کسی کا تھا، جبراً غصب کر کے ظلم کر کے کسی کو دے دیا. پھر انہوں نے فدق کا ایک قصہ گھڑا. اور اسے بڑی رنگینی کے ساتھ پیش کی. کہ سیدہ فاطمہ دربار میں کھڑی ہیں، کچھ خطیب تو ان کے بیان کرتے ہیں بے 4 گھنٹے کھڑی رہیں. پتہ نہیں اس وقت گھڑیاں کہاں سے آئیں تھیں کہ انہیں گھنٹوں کا بھی پتہ لگ گیا. وہ دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہیں اور یہ ظالم کرسیوں پہ بیٹھے رہے. ان کا حق غصب کیا. فدق. جبکہ فریقین کی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں. یہ جو سٹیج کی باتیں ہوتی ہیں، واعظین کی باتیں ہوتی ہیں، خطباء کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اکثر ہوائی ہوتی ہیں. ہوائی بغیر حوالے کے ہوتی ہیں. دلائل کے میدان میں آئیے نا. یہ کہنا کہ فاطمہ کو تھپڑ مارے گئے، دروازہ جلایا گیا، یوں نہیں. اپنی کتابیں اٹھائیے، اصول کافی اٹھا لیجیے. فریقین کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم انبیاء، یہ ارشاد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے اور نہ درم دینار مال وراثت میں چھوڑتے ہیں. جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. یہ فریقین کی کتابوں میں واضح موجود ہے. انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. انبیاء مال جمع نہیں کرتے. انبیاء کنبہ پرور نہیں ہوتے. پھر آپ سے ایک سوال ہے، کیا وارث صرف بیٹی بنتی ہے؟ بیویاں وارث نہیں ہوتی؟ تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ کو دے دیا ہوگا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ کو فدق دے دیا ہوگا. وارث صرف بیٹی نہیں ہوتی، بیویاں بھی وارث ہوتی. کیا یہ فدق ان کو دے دیا گیا تھا؟ ایک سوال جس کا کوئی جواب نہیں ہے. آئیں بائیں شائیں کرنا، حجت بازی کرنا، یہ اس کا جواب نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے فدق غصب کر لیا، مان لیا، اس جائیداد کو غصب کر لیا، قبضہ کر لیا. ایک لمحے کے لیے میں نے مان لی.
ایک موقع ایسا آیا سن 35 ہجری میں کہ خلافت سپرد ہو گئی امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی رضی اللہ تعالی. اب اقتدار ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، بیت المال ان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے. انہیں چاہیے تھا کہ یہ حق جو فاطمہ کا انہوں نے غصب کر رکھا تھا، یہ حق فاطمہ کے وارثوں میں تقسیم اسے واگزار کرواتے نا. وہ جو غصب کیا گیا تھا اسے چھڑاتے. دنیا کی کسی کتاب سے تم ثابت نہیں کر سکتے ہو. ہاں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد فرمایا فدق کے معاملے میں وہی کچھ کروں گا جو مجھ سے پہلے ابو بکر و عمر کر چکے ہیں. ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ حضرت علی نے یہ منصفانہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت فاطمہ کے وارثوں کو انصاف کیوں نہیں دلوایا؟ غصب شدہ چیزیں انہوں نے حضرت فاطمہ کے وارثوں میں تقسیم نہیں کی. تو حضرت علی کا یہ عمل بتاتا ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ابو بکر و عمر عثمان نے کیا ہے شریعت کی روح سے وہی. فدق کو بہانہ بنا کے سٹیجوں میں کہا جاتا ہے یہ فدق کے غاصب ہیں. کیوں بھائی؟ غاصب کا جو لفظ ہے یہ گالی نہیں ہے. اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ فدق کے غاصب ہیں. انہوں نے ناجائز قبضہ کیا، اسے غصب کر کے رکھا. انہوں نے کبھی فدق کے نام پہ، کبھی کربلا کے نام پر ان پر تبرہ کیا گیا، انہیں بدنام کیا گیا، غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. جبکہ خدا گواہ ہے انبیاء کی جماعت میں، مقدس جماعت ہے، انبیاء کی مقدس جماعت میں یہ شرف، یہ انفرادی اور امتیازی خصوصیت صرف میرے نبی کو حاصل ہے کہ جنہیں حضرت ابراہیم نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا، یہ میرے نبی کو شرف حاصل ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کب مانگا تھا؟ جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دو دعائیں مانگ کے تیسری دعا انہوں نے کیا مانگی؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. مولا یہ سادہ سا تیرا گھر تیرا حکم پا کے میں نے تعمیر کر دیا ہے، مولا بنانا میرا کام تھا، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. انبیاء کی جماعت میں یہ انفرادی عظمت، خصوصیت، وصف صرف میرے نبی کو حاصل ہے، جنہیں جھولی پھیلا کر میرے نبی نے، حضرت ابراہیم نے میرے نبی کو مانگا تھا. اور صحابہ کی مقدس جماعت میں کبھی کبھی خود بھی سمجھ جایا کرو یار، تمہید تو میں نے باندھ کے بات کی ہے. صحابہ کی مقدس جماعت میں یہ شرف اور یہ عظمت صرف فاروق اعظم کو حاصل ہے، جنہیں میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب.
صرف اہل سنت کی کتابیں نہیں، فریقین کی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس پہ کمنٹ کرے گا تو میں فریق مخالف کی کتابوں سے یہ ثابت کر دوں گا کہ میرے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، میرے نبی نے جھولی پھیلائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ کب دعا مانگی؟ جب تقریباً 40 آدمی مسلمان ہو چکے۔ کتنے؟ بولو تو صحیح یار۔ ان 40 میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر، کہتے جاؤ رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، بولو بولو، حضرت حمزہ۔ کیسے نام ہیں؟ کتنے نڈر، بے باک، مجاہد، دلیر، شجاع، حیثیت والے، خاندانوں والے، پریوں والے، یہ سارے لوگ میرے نبی کے دامن میں ہیں، یہ سارے لوگ میرے نبی کے دامن میں ہیں۔ اعز الاسلام کا معنی کرنے لگا ہوں، ذرا خطابتی رنگ میں کرنا چاہتا ہوں، لفظی معنی بھی کر دوں گا، خطابتی رنگ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کہتی ہیں مولا حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، حضرت عثمان آ چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، حیدر کرار آ چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی۔ مولا اسلام دی گڈی ٹورنا چاہنا نا، خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ اللہم اعز الاسلام، اعزہ عزت دے، اعزہ قوت دے، اعزہ طاقت دے، مولا اسلام کو قوت بخش بے عمر۔ میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا۔ پھر جب حضرت عمر آئے نا، میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا جو اخباروں میں بھی چھپتا ہے، کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں، خطیب تو اسے بیان کرتے ہوئے 15 منٹ لگا دے، بہن کے گھر کیسے پہنچے، پھر کیا ہوا، میں وہ نہیں بیان کرنا، وہ سارے بچے کو پتہ ہے۔ بہن اور بہنوئی کو ساتھ لے کے نا میرے نبی کے دروازے پر، دار ارقم، میرے نبی کس جگہ بیٹھے ہوئے؟ دار ارقم، وہ چند بندے آپ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین بیت اللہ میں انتظار میں ہیں، حضرت عمر گئے ہیں نبی کا سر لائیں گے، یہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ آپ کا سر لے کے آئیں گے۔ ادھر حضرت عمر دار ارقم کے دروازے پر دستک دی، صحابہ نے دیکھا عمر آئے ہیں، عمر کا نام، تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کھول دو دروازہ، کھول دو دروازہ، اچھی نیت سے آیا ہے تو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہیں گے، بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے گردن کاٹ کے اس کے سینے پہ رکھ دوں گا، کھول دو دروازہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصیبت یہ بن گئی ہے کہ کوئی باتیں سچی کی جائیں تو لوگ کہتے ہیں نواں آیا، یہ نواں خطیب ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ حضرت حمزہ جب پگڑی باندھ کے میدان میں اترتے تھے نا، اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے جب اترتے تھے نا میدان میں، تو میرے نبی خیمے میں بیٹھ کے یہ منظر دیکھ کے کہتے تھے ھذا اسد من اسد اللہ، یہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ کس کو کہا؟ بولو تو صحیح یار، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اگر خطیبوں کی زبانیں گونگ ہو گئی ہیں اور وہ حقائق لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے
اور غلط پروپیگنڈوں کے شکار ہو گئے. ایک پروپیگنڈا غلط کر دیا گیا. اسد اللہ، اللہ کا شیر، میرے نبی نے کس کو کہا تھا؟ ھذا اسد من اسد اللہ، اللہ کے شیروں میں سے شیر جا رہا ہے. اور جب شہید ہوئے ان کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے نبی ان کے وجود مقدس پہ آئے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو اترے اور میرے نبی نے فرمایا سید الشہداء امی ھذا، سارے شہیدوں کا سردار میرا یہ چچا ہے. بولو تو صحیح یار، سید الشہداء کس کو کہا گیا؟ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہے؟ حسنین کریمین کے نانا نے کہا ہے؟ فاطمہ کے بابا نے کہا ہے سید الشہداء امی ھذا، سارے شہیدوں کا سردار میرا یہ چچا ہے. حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو. میرے آقا نے یہ تیور دیکھے تو فرمایا کھول دو دروازہ، آج عمر محمد کی دعا کا جواب بن کے آ گیا ہے. میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا، سینے سے لگایا، صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا، مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی. اس خوشی میں جو تکبیر کا نعرہ لگا تو مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی. اہل سنت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس موقع پہ جبریل امین اترے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عمر کے ایمان لانے پر صرف فرش والے خوش نہیں ہوئے، عرش والے بھی خوش ہوئے ہیں. فرشتے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں. اسلام کے دامن میں عمر آیا ہے، عمر آیا. اس عمر پہ تبرہ کرتے ہوئے بندوں کو حیا کرنی چاہیے. نماز کا ٹائم ہوا، کہاں نماز پڑھ؟ میرے آقا نے فرمایا اندر کمرے میں چھپ کے پڑھ. تیری قوم بیت اللہ میں اعلانیہ نماز پڑھنے نہیں دیتی، کعبے میں ہمیں جا کے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے چھپ کے یہ عبادت کریں گے. حضرت عمر نے کہا عمر ایمان لے کے آ جائے اور عبادت چھپ کے نہیں، آج نماز کعبے میں ہوگی. 40 آدمیوں کا یہ قافلہ چلا ہے. فریق مخالف کی کتاب ہے حملہ حیدری، اس نے شیروں میں سے قلم بند کیا ہے. حضرت عمر اور حضرت حمزہ ننگی تلوار لیے ہوئے آگے آگے، اور 40 آدمیوں کا یہ مختصر سا قافلہ میرے آقا کی قیادت میں ان دونوں کی پہرے داری میں بیت اللہ پہنچا. وہ منتظر تھے کہ خطاب کا بیٹا نبی کا سر لے کے آئے گا. انہیں کیا پتا تھا حضرت عمر پہنچے، سنادید موجود تھے، ابو جال بھی تھا، بڑے بڑے سنادید اور قریشی اور چودھری موجود تھے، بڑے فن خان. اور آج حضرت عمر نے وہاں جا کے للکارا، فرمایا خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو کر بیت اللہ میں اعلانیہ عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. جس نے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو تو روک کے دکھائے، سامنے آئے. کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور اعلانیہ نماز بیت اللہ میں ادا ہو. اگر ایک جملے کی آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سارے جملے کی سمجھ آ گئی. اسے ایک جملے میں پوری تاریخ میں بند کر دوں.
نماز دین کا ستون ہے، نماز ہی اسلام ہے، نماز ہی اسلام ہے، دین کا پہلا رکن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ بھی کس کی ہوگی؟ نماز کی۔ نماز دین ہے، نماز پورا اسلام ہے۔ حضرت عمر ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پہلے دن اسلام کو بند کمرے سے نکال کے بیت اللہ کے صحن میں لایا تھا، اور پھر یہ شرف حضرت عمر کو حاصل ہے کہ وہ اسلام کو عرب سے نکال کے ایران و روم کے محلوں تک پہنچایا تھا۔ اسی کے دور میں پھر ایران فتح ہوا، فتوحات ہوئیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ذکر میں نے پچھلے جمعے بھی کیا۔ ان کی باتیں عطا الہی ہوتی ہیں۔ کسی نے پوچھا شاہ جی عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ ہم فرق کرنے لگیں گے تو یہی کہیں گے دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دونوں ہمارے دل کا سرور ہیں، دونوں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ کیوں بھئی اہل سنت کہلانے والوں بولو، کیا ہم حضرت علی کا احترام اسی طرح نہیں کرتے جس طرح حضرت عمر کا احترام کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ادنا سی گستاخی دائرہ اسلام سے نکلنے کا سبب بن جائے گی۔ وہ بندہ اہل سنت نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حضرت علی کے لیے ذرہ برابر بغض ہو۔ حضرت علی سے بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے۔ منافق بغض رکھے گا، مومن نہیں رکھے گا۔ کتنے جواب خطیب دیں گے؟ شاہ جی نے جواب دیا 2 لفظوں میں، اور پوری تاریخ کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ شاہ جی نے فرمایا علی مرید محمد ہے، اور عمر جو ہے نا یہ مراد محمد ہے۔ سارے صحابہ مرید محمد ہیں، خود آئے کلمہ پڑھا، عمر خود نہیں آیا۔ اسے کس نے بلایا؟ میرے نبی نے بلایا۔ کس نے جھولی پھیلائی؟ میرے نبی نے پھیلائی۔ کس نے رب سے مانگا؟ میرے نبی نے رب سے مانگا۔ یہ مرید محمد نہیں، یہ مراد محمد ہے۔ کسی اور عالم کا جملہ ہے، سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں۔ طالب سمجھتے؟ طلب کرنے والے، ڈھونڈنے والے۔ سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں۔ عمر طالب نہیں، مطلوب ہے۔ اسے تو خود ڈھونڈا گیا ہے، اسے تو رب سے مانگا گیا ہے۔ ایک جملہ بندیالوی بھی کہنا چاہتا، خطیبوں نے اپنی اپنی جگہ پہ جملے کہے، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں۔ اور محب سمجھتے ہو؟ محبت کرنے والا، جس کو آپ اپنی زبان میں عاشق کہتے ہیں، عاشق۔ سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں۔ فاروق اعظم صرف محب نہیں، محبوب ہے، میرے نبی کا محبوب ہے۔
محبوب کبھی کبھی محب سے وہ باتیں کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا. تسی اپنے لفظ عاشقی معشوقی کر لو یار، تو سمجھ ذرا چنگی آئے گی. جس سے عشق ہو نا، محبت ہو، تو وہ ناز نخرے اپنے عاشق نال ایو جیاں گلاں کر لیندا جیڑا کوئی ہور ہو نہیں کر سکتا. اور عشق تو اندھا ہوتا ہے. پاکستان کی سیما ہندوستان کے کس سچن پہ جا کے عاشق ہو، لنگور اور اس دی شکل. لنگور جو ہے اپنا خامد اس کا دیکھو، جس خامن سے 4 بچے ہیں وہ خامن دیکھو، اس کے مقابلے میں سچن دیکھو. اس کے لیے مذہب چھوڑ دیا، ہندو دھرم اختیار کیا، بچوں کے نام ہندوؤں والے رکھے. بچوں کو یہ پٹیاں پڑھائی گئیں. ان سے پوچھا گیا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ فوجی. کس ملک کے؟ ہندوستان کے. تو پاکستان کے خلاف لڑو گے؟ کہ ہاں لڑیں گے. انا للہ. بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے بچے. ان کو تو ماں کی سرپرستی میں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. عشق اندھا ہوتا ہے. معشوق اور محبوب کبھی کبھی ایسی باتیں محب سے کر لیتے ہیں عاشق سے جو اور کوئی نہیں کر سکتا. انہیں ذرا ناز ہوتا ہے، نہ نخرہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. کوئی نہیں کر سکتا، محبوب کر لیتا ہے. بس واقعہ تو بڑا لمبا ہے، اشارہ کروں گا، پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے اس اشارے کو. عبداللہ ابن ابی کا جنازہ آیا، میرے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. حدیث کی کتابوں میں آیا کہ میرے نبی کے درمیان اور کعبے کے درمیان حضرت عمر حائل ہو گئے. میرے نبی کے آگے آ کے کھڑے ہو، وَآخَذَ بِثَوْبِهِ، اور میرے نبی کے دامن کو پکڑا. یا رسول اللہ کس کا جنازہ؟ یہ کل تک پانی کے مسئلے پر مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا رہا. اوت کے میدان میں عین موقع پر 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا. خندق میں غداری کی، مشرکین کا درپردہ ساتھ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تہمت میں حصے دار بنا. کس کا جنازہ؟ کیا قرآن میں نہیں ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ قرآن نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا عمر، اس آیت میں اللہ نے مجھے اختیار دیے، پڑھوں یا نہ پڑھوں، بخشش مانگوں یا نہ مانگوں. روکا نہیں ہے، مجھے جنازہ پڑھا لینے دے. بعض روایتوں میں آیا آپ نے جنازہ پڑھا لیا، بعض روایات میں آیا ابھی جنازہ نہیں پڑھایا. جبریل قرآن لے کے اترا، فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی جنازے کی نماز نہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا آپ نے نہیں کرنی. رب نے منع کر دیا. یہ جو حضرت عمر نے روکا، دامن پکڑا، سامنے آئے، کوئی اور صحابی تو نہیں آئے. یہ اس لیے آئے کہ حضرت عمر میرے نبی کا محبوب بھی ہے. محبوب کبھی کبھی ایسی باتیں کر لیا کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے اس طرح ایمان قبول کیا. ہجرت کیسے کی؟
सब सहाबा ने छुप के की। जिन्होंने एलानिया की उनसे माल दौलत जो कुछ उनके पास था छीन लिया गया। छुप के हिजरत कर रहे। खुद मेरे आका भी छुप के निकले। मशहूर वाक़या, हजरत अली को बिस्तर पे लिटाया, खुद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंचे और उन्हें वहां से लेकर गारे सौर में चले गए। वहां 3 दिन क़याम करने के बाद आपने मक्के का रास्ता लिया। ये आज जो मक्के से मदीने का रास्ता है, उनकी मोटरवे है, ये ऐन उस रास्ते पे बनाई गई है जिस रास्ते से मेरे नबी मक्के से चल के मदीने गए। वरना पहले रास्ता बदर वाला था। मक्के से मदीने जो जाते थे बदर के रास्ते जाते थे। अब वो रास्ता नहीं है, अब ये रास्ता है। ये उन्होंने ऐन उस जगह पे बनाई। ये जो मिसफला का मोहल्ला है, आप में से जो लोग गए हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं, जो नहीं गए अल्लाह उनको ले जाए। इत्थे ते आमीन हौले नहीं सी करनी। नहीं जाना चाहते आप? जो नहीं गए हो जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते? अल्लाह सबब बनाएगा, जरा इरादा तो करो यार, इरादा करो। फैसले यहां नहीं होते वहां होते हैं। यहां नहीं होते, छोड़ दो इसे। पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, माल नहीं है, टिकट नहीं, छोड़ो इसे। हज और उम्रे के फैसले यहां नहीं होते, वो कहीं और होते हैं। हमारे 18 बुलाक की मस्जिद का मौज़िन था अजीजुर रहमान, मकबूजा कश्मीर का था। मेरे वाले साहब के पास पढ़ने आया, यहीं रह गया। ना बाप का पता है, ना मां का पता है, ना भाई, ना बहने, ना चचा, ना मामू, ना बेटे, ना शादी, ना औलाद, कुछ भी नहीं है। मौज़िन है ते मौज़िन दियां तनख्वाहां वो तो आपको पता है कितनी होती। अल्लाह ने उसे हज नसीब कर। हम खुद हैरान होते। गिलगित का एक तालिब इल्म यहां आया, शेर खान, मेरे वाले साहब के पास पढ़ने। शेर खान फिर यहीं रह गया। पता नहीं क्या बात थी, क्यों वापस नहीं गया। ना हमने कभी उससे पूछा। तालिब इल्म है गिलगित का, आया सरगोदे, रहता है 18 बुलाक की मस्जिद में। तालिब इल्म, कोई कारोबार नहीं, कोई कारोबार नहीं। अल्लाह ने उसे हज नसीब कर। बंदा हैरान होता है। ये हज के फैसले यहां नहीं होते, ऊपर होते। जरा नियत करो, अल्लाह ले जाएगा, अल्लाह सबब बना देगा। कोई ये जो बाफात के सामने दारे तौहीद है, दारुत तौहीद, मैं पहली मरतबा हज पे गया। इंज भी ना समझना कि मैं कोई रियाकारी कर रहे हैं। अल्लाह रियाकारी से महफूज फरमाए यार। मैंने तो कभी जिक्र भी इसका नहीं किया। मैंने तो अल्लाह की कसम में खुद याद नहीं मैं कितने उम्रे कीते। मैंने कोई गिन नहीं रखे, लिख नहीं रखे। मुझे यह पता भी नहीं है कि मैंने कितनी बार मैं उम्रे पे गया हूं। जब मैं पहली बार हज पे गया तो ये जो बाब अब्दुल अजीज है, इसके सामने से मेन सड़क गुजरती थी। यहां हरम खत्म हो जाता, बाब अब्दुल अजीज पे हरम खत्म, इसके सामने मेन सड़क गुजरती थी। मेन सड़क पार करें, सामने मिसफला मोहल्ला था। मुझे आज तक याद है, वहां एक गुजरा वाला होटल था, एक तैयबा होटल था। उस जमाने में उसमें दाखिल होते तो जरा दाएं जानिब एक छोटी सी गली दाएं जानिब जा रही थी। उस दाएं जानिब आप जाएं, अब नहीं है वो, तो आगे एक छोटी सी मस्जिद थी। उसका मस्जिद का नाम था मस्जिद सिद्दीक अकबर। वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का घर था। अब वो दारे तौहीद में आ गया। वो जो फैद के सामने बिल्डिंग है ना, दारुत तौहीद, अब वो मस्जिद भी उसके अंदर आ गई है, वो सारा मोहल्ला उसके अंदर आ गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकान था वो तो मरवा की तरफ था।
مروہ کی جانب. تو آپ مروہ سے اس جانب سے نکل کے اسی مسفلے محلے میں آئے اور یہاں سے حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر آپ آگے چلے گئے. اگر آپ مسفلے محلے میں داخل ہوں، مجھے اب کا پتہ نہیں، مجھے اس وقت کا پتہ ہے، تو وہاں دیوار پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، شار ہجرت. یعنی یہ شارع کون سی ہے؟ ہجرت. اس جگہ سے آپ گزر کے گئے تھے. تو سب نے چھپ کے ہجرت کی. مشرکین اعلانیہ ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ہجرت کی؟ چھپ کے نہیں، بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے انہیں مخاطب کیا، خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہے، جس میں ہمت ہے تو روک کے دکھائے. اسلام بھی اعلانیہ قبول کی اور اسلام کی تقویت کے باعث بنے، اور ہجرت بھی اعلانیہ کی. پھر جو دین کے لیے ان کی خدمات ہیں، میں ان کی علمی خدمات کی طرف نہیں جانا چاہتا. ان کا علم، ان کا تفقہ، ان کا فہم، ان کے مشورے، ان کی رائے کتنی صائب ہوتی تھی، کتنی درست ہوتی تھی. اللہ اکبر. قرآن پاک میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقام لکھے. قرآن پاک کے ایسے مقام ہیں جہاں اللہ کی وحی نے حضرت عمر کی رائے کی تائید کی ہے. میں نے لفظ بڑے تول کے بولے ہیں یار. خطیب حضرات کہتے ہیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق وہی اتری. میں نے یہ نہیں کہا، ان کی رائے کے مطابق نہیں، ان کی رائے وحی الہی کے مطابق ہو گئی. جو وحی الہی تھی حضرت عمر کی رائے بھی اس کے مطابق ہو گئی. یہی عبداللہ ابن ابی کے جنازے والی بات دیکھ لیجیے. اس میں میرے آقا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، حضرت عمر روک رہے ہیں، نہ پڑھائی، یہ دشمن ہے. میرے آقا کہتے ہیں میری رحمت کا سوال ہے، مجھے رب نے منع نہیں کیا. پھر حضرت عمر کی جو رائے تھی وہی الہی کے مطابق ہو گئی. وہی آ گئی فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا. یہاں میں ایک بات ضمناً کہنا چاہوں. ہم جو بر صغیر کے لوگ ہیں نا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہم ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے نا اس کو زیادہ اہمیت دیتے. دوسرے معنوں میں آپ یوں کہیں بے کرنا کرانا کچھ نہ پوے تے اللہ معاف ہو، یہ ہماری رائے ہوتی ہے پاکستانی لوگوں. شب برات آ رہی ہے، سارے آؤ جی مسجد میں نفل پڑھو جی. کیوں؟ اس رات میں بخشش مانگیں گے تو پچھلے اللہ خیر سے. آپ سچی سچی بات بتائیں، شب برات میں جس کی کوئی حقیقت نہیں، شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. جو لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہوں کدی فرض نماز پڑھدیا ویکھے؟ فرض نماز نہیں پڑھیں. شب برات کو جاگیں گے نا تو رب پچھلے کیا کر دے گا. یہ ہماری بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، خاص کر کے پاکستان، ہندوستان، یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ نمائش، کرنا کرانا کچھ نہ پوے، بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ان دعاؤں کے تعاقب میں ہوتے ہیں کہ کوئی دعا ایو جی لبھے کہ بندہ بازار میں جاتے ہوئے پڑھے تے 10 کروڑ نیکیاں لکھیاں جائیں.
تاکہ ایسا پڑھ کے باویے تے سارا دن ہم کینچی چلائیں، کیونکہ شروع میں 10 لاکھ نیکیاں 10 کروڑ نیکیاں ہمیں مل گئی، بس ہمیں کوئی ایسی چیز ملنی چاہیے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ دعاؤں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں یا نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ کبیرہ نہیں ہوتے، صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے۔ توبہ کا توبہ کیا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگا نا۔ توبہ کی 2 جزیں، ماضی پہ ندامت، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا ارادہ، اللہ سے وعدہ۔ یہ 2 شرطیں ہیں توبہ، اور بھی شرطیں، موٹی یہ شرطیں۔ ماضی پہ ندامت، یا اللہ غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، وعدہ۔ یہ توبہ کرے، معافی مانگے، کبیرہ بھی معاف۔ اب ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جائیں گے عمرے پر، حج پر، تو وہاں سے لٹھا لیں گے یا لٹھا یہاں سے لے کے جائیں گے، آب زمزم میں کفن دھونا ہے۔ یہ آب زمزم کا دھلا ہوا کفن، پھر روضہ رسول پہ جائیں گے تو کوشش کریں گے کہ اس کی دیواروں کے ساتھ اس کفن کو مس کر دیں، تو مس ہو گیا، آب زمزم سے دھل گیا۔ یہ کفن پہن کے چلا گیا نا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا ہون تے چھوڑنا پینا، آب زمزم کا دھلا ہوا کفن پہن کیا۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے جناب، یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے جناب۔ ایک آدمی کو کفن نصیب نہیں ہوتا، دوسرا آدمی آب زمزم سے دھو کے لاتا ہے، اسے اللہ معاف کر دے، اسے پکڑ لے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ، اس پر لوگ مرتے ہیں، پاکستان ہندوستان والے پہ نجات ہو جائے گی، نجات کفن پہ نہیں ہونی۔ سن سکتے ہو تو سنا، عبداللہ ابن ابی کو کفن کے لیے میرے آقا نے اپنے جسم سے لگا ہوا کرتا اتار کے دیا تھا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ بولو، آب زمزم سے دھلے ہوئے کفن کی اہمیت زیادہ یا میرے نبی کے کرتے کی اہمیت زیادہ؟ جو وجود مقدس سے مس ہوا، وہ کفن دیا۔ ایک روایت میں آیا، میں خود حیران ہوتا ہوں، خدا کی قسم پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ میرے آقا جنازہ پڑھانے کے بعد گھر چلے گئے، میت کو قبرستان لے گئے، میرے آقا پھر گھر سے آئے، اس وقت اسے دفن کر دیا گیا تھا، لٹا دیا گیا تھا، ابھی پڑیاں نہیں رکھی گئی تھی۔ میرے آقا اس کی قبر میں اترے، اس کو اٹھایا، اٹھا کے اپنی ران پہ رکھا، اس وقت اپنی لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر 70 بار بھی بخشش مانگ تو میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ میرے نبی کی لعاب سے مبارک چیز کون سی؟ میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ لعاب اس کے منہ میں ہے، کرتا اس کا کفن بنایا گیا، ہو گئی بخشش۔ کفن سے بخشش نہیں ہوتی، آب زمزم سے دھلا ہوا ہو یا نہ ہو، کفن ملے یا نہ ملے، بخشش ہوگی ایمان سے اور اعمال صالحہ سے۔ جس کے پاس ایمان ہے، عمل اس کے اچھے ہیں، کفن ملے یا نہ ملے اس کی بخشش ہو جائے۔ حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے، مسلا کر دیا گیا، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی۔ میرے آقا خود پریشان ہوئے، آنسو آ گئے۔ حضرت حمزہ کی بہن صفیہ، میرے آقا کی پھوپھی، وہ دوڑی ہوئی آئیں بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے۔
میت دیکھنے کے لیے. لاش کا لفظ شاید غلط نکل گیا, ناش, عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناش, جس کو ہم میت کہتے ہیں. میرے آقا نے ان کے بیٹے زبیر سے کہا, حضرت زبیر سے, زبیر جاؤ اپنی ماں کو روکو, وہ اپنے بھائی کے وجود پہ نہ آئے, وہ برداشت نہیں کر سکے گی. وہ بڑی طاقتور تھی حضرت صفیہ. حضرت زبیر نے روکا, انہوں نے زبیر کو دھکا مارا, آگے نکلی. حضرت زبیر نے کہا ماں نبی پاک نے کہا ہے. وہی قدم رک گئے, پلٹ کے پوچھا کیا کہا ہے کہ برداشت نہیں کر سکو. فرمایا میرے بھتیجے کو جا کے کہنا جب سے تیرا دامن تھاما ہے نا تو صبر کرنا بھی سیکھ لیا. وہ 2 چادریں لائی بھائی کو کفن دینے کی. میرے آقا نے فرمایا ایک چادر میرے چچا پہ ڈال دو, دوسری چادر ساتھ والے شہید پہ ڈال دو. فرمایا ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. فرمایا چھوٹی میرے چچا پہ ڈال دو. سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے, کیا کریں؟ فرمایا سر ڈھانپ دو, پاؤں پر گھاس رکھ دو. اذخر, اذخر گھاس کا نام ہے, مدینے کا گھاس ہے اذخر. اذخر گھاس پاؤں پہ رکھ دو, گھاس سے پاؤں چھپا دو. اور میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنے چچا کو جنت کے محلات میں دیکھا ہے. کفن نہیں ملا, کفن نہیں ملا, پہنچ کہاں گئے؟ تو حضرت عمر کی رائے جو تھی کئی مرتبہ وحی الہی کے مطابق ہو گئی. حضرت حسین کربلا کی طرف جو سفر کیا وہ گھوڑے پر کیا یا اونٹنی پر کیا؟ تمام تاریخ کی کتابیں کہتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر اونٹنی پہ تھا. اس وقت یہ لمبے سفر گھوڑوں پہ نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ لمبے سفر کس پہ ہوتے تھے؟ اونٹنی پر ہوتے تھے. آپ کتاب کا حوالہ مانگتے ہیں, جو کتاب بھی آپ تاریخ کی اٹھا لیں آپ کو ہر کتاب میں یہ بات مل جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہوئی, تو وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یکم محرم کو نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا؟ کوئی ثابت تو کرنا چاہے نا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ زخمی جو ہوئے تو ذی الحج کے آخری دنوں میں ہوئے اور شہادت یکم محرم کو ہوئی. یہ ہر عالم سے, کوئی عالم معصوم نہیں ہوتا, یہ ایک ذہن میں رکھے بات. اگر آپ اصول یاد کر لیں نا, کوئی پیر فقیر عالم امام مجتہد معصوم نہیں. ہمارے لیے اس کا قول حجت ہو, کسی عالم کا قول ہمارے لیے حجت نہیں. میرا باپ ہو, میرا پیر ہو, میرا مرشد ہو, اس کا قول دین میں حجت نہیں. دین میں حجت ہے اللہ کا قرآن, پھر میرے نبی کا فرمان, پھر صحابہ کا اجماع, یہ چیزیں حجت ہوتی ہیں. مولانا مودودی سے بھی اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں لغزشیں ہوئیں, وہ معصوم نہیں ہیں. خلافت و ملوکیت جو ان کی کتاب ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. یہ میں جواب دے چکا ہوں جی. یار صاف صاف لکھا کریں, کچھ میں پڑھے ہوئے تھوڑا, کچھ تو لکھ دیں, لکھ سکتے ہو جو مجھے سمجھ نہیں آتی یار. کالے سوٹ کے علاوہ بھی دنیا میں اور رنگ بڑے موجود ہیں. ایک کالا رنگ نہیں رہ گیا دنیا میں, بہت سے رنگ موجود. کالے کپڑے پہننا اگرچہ کوئی ممنوع نہیں ہے, لیکن چونکہ تشبہ آ جاتا ہے اور اس تشبہ سے ہمیں بچنا چاہیے. بس بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہ پہنے جائیں.
کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ فلاں قبیلے کو موسیقی کا شوق ہے تو شادی پر جاتے ہوئے خواتین کو لے جانے کے لیے یہ آپ کہتے ہیں، اور دوسری حدیث میں موسیقی کے خلاف آپ نے کہا ہے۔ موسیقی کے حق میں کوئی حدیث نہیں ہے، موسیقی کے آلات کو توڑنے کے حق میں آپ کے فرمان ہیں۔ ہاں، دف، وہ بھی شادی کے موقع پر، اور وہ بھی نابالغ بچیاں، یہ قیدیں ہیں، دف شادی کا کوئی موقع اور نابالغ بچیاں، اور گیت بھی وہ جس میں جہاد کا ذکر ہو، گیت بھی وہ جس میں مجاہدین اور شہداء کا ذکر ہو۔ درس قرآن انشاءاللہ آج مغرب کے بعد 18 بلاک میں انشاءاللہ